دکنی اور موجودہ اردو میں فرق، تعارف اور تمہید۔ دکنی زبان اور موجودہ اردو میں کئی اعتبار سے فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں زبانیں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ دکنی زبان کی بنیاد نہ تو خاص لوگوں کی دین ہے اور نہ ہی انہوں نے دکنی کو فروغ دینے کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ دکنی کی ابتدا، توسیع اور ترقی کے لیے عوام اور میل جول رکھنے والے باشندوں کی خاص اہمیت ہے۔ صوفیہ اکرام اور بزرگان دین کی تعلیمات کے دوران انسان دوستی پر زور دینے کے باعث دکنی زبان کو عوام میں پھلنے پھولنے میں دیر نہیں لگی۔ اس ضمن میں حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت برہان الدین جانب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عین الدین کنج العلم اور ایسے ہی بے شمار بزرگان دین کے کارناموں نے وسیع سطح پر فضا سازی کا کام کیا، جنہوں نے دکنی زبان کے استعمال کے لیے عوام میں تحریک و ترغیب پیدا کی۔ دکنی کو اس وقت فروغ حاصل ہوا جبکہ بہمنی دور کے بادشاہوں کی سرپرستی اور اس کے بعد دکن کی دو بڑی مسلم سلطنتوں یعنی عادل شاہی سلطنت بیجاپور اور قطب شاہی سلطنت گولکنڈہ کے بادشاہوں نے اس زبان کی سرپرستی پر توجہ دی اور شعراء کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ انہیں دربار میں اعزاز دینے کے علاوہ جاگیروں اور انعامات سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس طرح اردو زبان کے فروغ میں شاہانہ سرپرستی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ دکنی زبان 1327 سے لے کر 1679 تک دکن کے مختلف علاقوں میں شاہی سرپرستی اور صوفیہ اکرام کی وجہ سے عوام میں شہرت حاصل کرتی گئی۔ دکن کے بادشاہوں کا تعلق ایران اور ترکستان سے تھا۔ اس کے باوجود دکنی بادشاہ دکنی شعر و ادب کی طرف راغب ہوئے اور عربی اور فارسی شعری اصناف کو اظہار کا وسیلہ بنایا۔ دکنی شاعری میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، غزل، ریختی اور شعر نامے کی روایت فارسی کے اثر سے شروع ہوئی، جبکہ دکن کے علاقے میں صوفیہ اکرام نے مقامی زبانوں کے رنگ و آہنگ کے ساتھ سکھ سہیلا اور جگری کو فروغ دیا۔ جنوبی ہند سے جب دکنی شعری زبان ولی کے توسط سے سن 1700 میں دہلی پہنچی تو دہلی کی فارسی زبان کے شاعروں نے ابتدا میں ولی کے انداز کی مخالفت کی، لیکن اس کی عوامی شہرت سے متاثر ہوئے اور فارسی شاعری کے بجائے اردو شاعری کی بنیاد رکھی، جس میں مسلسل شائستگی و نفاست اور جاگیردانہ آداب و تکلفات کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ ان اثرات سے دکنی شعر و ادب بھی متاثر ہوا۔ ولی و سراج کی شاعری میں مقامی رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے اور فارسی اسالیب کا رنگ قدرے گہرا ہو جاتا ہے۔ یہی رنگ شمالی ہند کے شعراء کے لیے بھی ایک نمونے کا کام کرتا ہے۔ قواعد شعری کی پابندیاں بڑھتی چلی گئیں، زبان، محاورہ اور روزمرہ کی صحت پر زور دیا جانے لگا۔ فارسی شاعری میں مستعمل استعاراتی تلمیحاتی نظام اور ڈکشن یعنی تلفیظ پر خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ عوامی زبان کے بجائے مخصوص شہری زبان پر بنائے ترجیح رکھنے کے باعث اردو شاعری تکلفات سے معمور ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی۔ اسی بنیاد پر اردو غزل کے مضامین بھی ایک خاص دائرے میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ بہت زیادہ اصول پسندی کے باعث اردو شاعری ایک ایسے کردار کی حامل ہو گئی جسے مہذب اور مدنی یعنی شہری کہا جاتا ہے۔ دہلی اور لکھنؤ دبستانوں کی پشت پر بھی فارسی آداب شعری کا گہرا اثر کار فرما ہے۔ دہلی کے مقابلے میں لکھنوی شاعری زیادہ تکلفات کی حامل ہے۔ وہ زبان جو خسرو اور دکنی شعراء کے یہاں ملتی ہے اور جس کا تعلق
زمین سے زیادہ تھا، اس کے بجائے امراء و بادشاہوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے شعراء نے اسے زیادہ سے زیادہ فارسی آمیز کر دیا، اور یہی ایک مضبوط روایت بن گئی۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دکنی کے صوتی لب و لہجے کے بارے میں وضاحت کر سکیں گے۔ فارسی و عربی لب و لہجے کے سبک پن کا دکنی پر کیا اثر قائم ہوا، اس ضمن میں علم حاصل کر سکیں گے۔ دکنی میں اردو کی ادبی نسلی خدمات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ دکنی لوگ ادب کے سلسلے میں معلومات اخذ کر سکیں گے۔ اردو کے شعر و ادب کے مہذب و مدنی کردار کی وضاحت کر سکیں گے۔ دکنی کا صوتی لب و لہجہ: دکنی کی سرزمین میں بسنے والے مقامی باشندوں میں جہاں آریائی قومیں موجود تھیں، وہیں دراوڑی قومیں بھی اپنی زبانوں کے لسانی ڈھانچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ جب مسلمانوں نے دکن کے علاقے میں اپنی عربی اور فارسی زبانوں کی لفظیات کو استعمال کرنا شروع کیا تو عربی اور فارسی کی شین، قاف، غین، ضاد اور زوئی کی ادائیگی اہل دکن کے لیے مشکل تھی۔ اس لیے دکنی لب و لہجے میں ان کے گاڑھے پن کو کم یا ختم کرنے کی غرض سے عین اور الف کے تلفظ کے فرق کو محو کر دیا۔ خے اور قاف کی صوتی آوازیں بھی یکساں بن گئیں۔ اسی طرح عربی اور فارسی کے مشکل سے ادا ہونے والے پیچیدہ الفاظ کے تلفظ کو نہ صرف آسان بنایا گیا بلکہ ان کے ہجہ یعنی ادائیگی میں بھی فرق لایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ مقامی باشندے اس قسم کے تلفظ کو ادا کرنے کے عادی نہیں تھے۔ قلی قطب شاہ کے کلیات اور ملا وجہی کی سبرس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکنی میں لکھی ہوئی ان کتابوں میں عربی اور فارسی کے الفاظ کا املا اور اس کا تلفظ سادہ اور آسان ہے۔ عربی میں ہر عین پر ختم ہونے والے لفظ کو دکنی میں الف کی آواز پر ختم کر دیا گیا، جیسے جمع سمع کے آخری عین کو آج بھی دکن کے لوگ الف کی آواز پر ختم کر دیتے ہیں۔ مسجد کا آسان املا مسیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح غین کی گاڑی آواز کو گاف کی آواز میں بدل دیا گیا، کیونکہ مقامی باشندے غین کے تلفظ کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ چراغ کو چراغ اور باغ کو باغ کے طور پر دکنی میں استعمال کیا جانے لگا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکنی زبان کا املا اور تلفظ خود دکنیوں کا اختیار کردہ ہے، جس میں استعمال ہونے والے بے شمار عربی اور فارسی الفاظ کے تلفظ کو دکنی صوتی لب و لہجے میں تبدیل کر دیا تاکہ مقامی باشندوں کی زبان سے آسانی سے ادا ہو سکیں۔ عربی اور فارسی کے پیچیدہ الفاظ کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے اور اس کے معنی و مفہوم کی ادائیگی میں بھی سہولت فراہم کی گئی۔ دکنی میں استعمال ہونے والے عربی اور فارسی کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو آج بھی صوتی لب و لہجے کی نمائندگی دکنی انداز سے کرتے ہیں، جس میں عربی اور فارسی کے گاڑھے الفاظ کو حد درجے مہین بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح دکنی کے ذریعے عربی اور فارسی املا کے بجائے دکنی املا تحریر میں مدتوں قائم رہا۔ دکن کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ نسخ کے خط میں لکھی جاتی تھی۔ اسی بنا پر فارسی اور عربی الفاظ کی شمولیت بھی آسان تھی۔ دکنی باشندوں نے املا اور صوتی سطح پر کئی تصرف کیے، لیکن ولی و سراج تک آتے آتے زبان صاف تر ہوتی چلی گئی، لیکن یہ تبدیلی بہت آہستہ روی کے ساتھ ہوئی۔ اردو کا فارسی اور ادبی لب و لہجہ: بہمنی سلاطین کے شعراء جیسے فخر الدین نظامی اور قطب الدین فیروز کے علاوہ عادل شاہی دور میں برہان الدین جانم، امین الدین علی اعلیٰ کے علاوہ عبد النصرتی، رستمی، شاہی اور دوسرے شاعروں نے دکنی لب و لہجے کی روایت کو فروغ دیا۔ قطب شاہی دور میں سلطان قلی قطب شاہ، ملا وجہی، غواثی، ابن نشاطی، سیبک اور دوسرے شعراء نے بھی
دکنی لب و لہجے کو اختیار کیا۔ جب اورنگزیب کی حکمرانی شروع ہوئی تو ولی اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی میں اسد علی خاں تمنا، شیر محمد خاں ایمہ، حمید اورنگ آبادی اور افضل بیگ کاکشاں اور دوسروں نے دکنی روایت کے ساتھ فارسی روایت کو فروغ دینا شروع کیا۔ دکنی کے اثرات کا سلسلہ برقرار تھا، لیکن جب ولی نے دہلی کا سفر کر کے حضرت سعد اللہ گلشن کے مشورے کو قبول کیا تو ان کی زبان پر فارسی کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ سراج اور ولی کے اثرات شمالی ہند کے ابتدائی دور کے شعراء پر گہرے تھے۔ ان شعراء کی زبان میں بھی کئی ضمائر اور الفاظ کا تلفظ دکنی سے ملتا جلتا ہے۔ گویا شمال میں بھی شعری زبان تشکیلی دور میں تھی۔ اکثر شعراء فارسی سے اردو کی طرف منتقل ہوئے تھے، اس لیے فارسی رنگ اور گہرا ہوتا گیا۔ کوں، سوں، نکوں، ہو، کبھو، کسو اور دوسرے مخففات دہلی کے ابتدائی شاعروں کے کلام میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ولی کے بعد دہلی میں جن شعراء نے فارسی کے بجائے اردو میں شعر گوئی کی، ان میں یک رنگ شاکر ناجی، شاہ حاتم، شاہ مبارک کابرو اور مرزا مظہر جان جانا شامل ہیں۔ ان شعراء نے ابتدا میں دکنی لب و لہجے کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی، پھر رفتہ رفتہ یہ محسوس کیا کہ سماعت پر بوجھ بننے والے اور کرختگی کا احساس دلانے والے دکنی الفاظ کو شاعری سے الگ کیا جائے۔ دہلی میں مرزا مظہر جان جانا نے متروکات کی تحریک چلائی۔ بعد ازاں لکھنؤ میں امام بخش ناسخ کے شاگرد اوسط نے سبک الفاظ کو اردو میں شامل کرنے کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں دکنی کے بے شمار الفاظ جو دہلی کی شاعری میں فروغ پا گئے تھے، وہ الفاظ لکھنؤ کے پہنچتے پہنچتے زوال پذیر ہو گئے۔ اس طرح دکن کی اردو شاعری جس طرح ولی اورنگ آبادی کے لب و لہجے کے ساتھ دہلی پہنچی تھی، جس میں دکنی الفاظ کا ذخیرہ بھی موجود تھا، ان دکنی الفاظ پر دہلی میں فارسی کی ملمہ کاری شروع ہوئی۔ اور جب لکھنؤ میں اردو شاعری کو فروغ حاصل ہوا تو دکن سے دہلی منتقل ہونے والے کسو، کبھو اور نکو جیسی لفظیات کو ہمیشہ کے لیے زبان سے خارج کر دیا گیا، اور ان کی جگہ فارسی اور عربی کے الفاظ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ خود ولی کی شاعری میں دکنی کے امتزاج کے ساتھ فارسی کا استعمال نمایاں ہے۔ ولی نے دکنی اور ہندی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جبکہ بعد کے دور میں دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں نے دکنی اور ہندی کی لفظیات پر فارسی اور عربی لفظیات کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ ولی کی یہ غزل ہندی اور فارسی الفاظ و استعارات کا منزوجہ ہے۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ اس غزل میں نین، سوں اور تجھ دکنی ہیں، جبکہ صفت، لال بدخشاں اور غزالاں فارسی الفاظ ہیں۔ لیکن میر تقی میر تک پہنچتے پہنچتے اردو زبان میں کافی پختگی آ گئی تھی۔ شعراء نے لفظی تراش خراش پر خصوصی توجہ دی۔ منظوم لغات نے بھی اس ضمن میں اہم کردار انجام دیا، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعر نے اپنی غزل میں دکنی اور فارسی کے اثرات کو قبول کیا ہے۔ دکنی ادبی نسلی خصوصیات۔ دکنی زبان میں سب سے پہلے شاعری کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ چنانچہ شہادت نامے، مرثیے، قصیدے، مثنوی، غزل اور ریختی جیسی فارسی اصناف شعری کو دکنی شاعروں نے بطور خاص استعمال کیا۔ جس طرح شاعری میں فارسی لفظیات و استعارات کو شامل کیا گیا، اسی طرح دکنی نثر میں سب سے پہلے ادبی نثر کی دو مثالیں قائم ہوئیں۔ حضرت برہان الدین جانم کی کلمۃ الحقائق دکنی نثر کا ایسا رسالہ ہے جو سوال اور جواب کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ معراج العاشقین اور شکار نامہ میں تمثیلی اسلوب استعمال کیا گیا ہے۔ معراج العاشقین کی نثر کو وضاحتی نثر اور شکار نامے کی نثر کو تمثیلی نثر کا درجہ حاصل ہے۔ نثری کتاب کی حیثیت سے
ملا وجہی کی سبرس کو امتیازی مقام حاصل ہے، جو پہلی داستان بھی ہے۔ ملا وجہی نے مسجع اور مقفع عبارت آرائی کا پہلا نمونہ پیش کیا۔ ادبی نثر کی یہ پہلی مثال ہے جو زیادہ مقبول نہیں ہو سکی۔ بیانیہ مثنوی اس کی تلافی کرتی رہی۔ بعض ناقدین نے ملا وجہی کو پہلا انشائیہ نگار بھی کہا ہے۔ اس طرح دکنی کی ادبی نثر پر توجہ دینے سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ دکن میں نثر لکھنے والے ادیبوں نے مسجع اور مقفع عبارت آرائی کا نمونہ پہلے پیش کیا۔ اس طرح وضاحتی نثر، تمثیلی نثر اور رمزیہ نثر کے طریقے عام ہوئے۔ 13ویں صدی سے 17ویں صدی تک سارے دکن میں شعر و شاعری کو امتیازی مقام حاصل تھا، جبکہ نثر لکھنے کی طرف ادیب مائل نہیں ہوئے، اور شاعری کی طرح نثر یعنی ادبی نثر کی روایت کو جلا نہیں مل سکی۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح دکنی میں نثر کے امتیازی نمونے دستیاب ہیں۔ اردو کی ادبی نثری خصوصیات۔ جنوبی ہند سے جب اردو نثر کا کارواں شمالی ہند کی طرف منتقل ہوا تو فارسی میں ادبی نثر کی حیثیت سے سب سے پہلے تذکرہ نویسی کو فروغ حاصل ہوا۔ شمالی ہند میں میر تقی میر کا لکھا ہوا نکات الشعراء کو اردو شعراء کا پہلا تذکرہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی تدوین کی تاریخ 1751 قرار دی جاتی ہے۔ اس کے ایک سال بعد جنوبی ہند کے شہر اورنگ آباد میں خواجہ خاں حمید، اسد علی خاں تمنا اور افضل بیگ کاکشاد جیسے شاعروں نے تذکرے لکھے۔ ان تذکروں کی زبان فارسی ہے، لیکن شاعروں کا تعلق اردو اور دکنی زبان سے ہے۔ شمالی ہند میں پہلی ادبی نثر کی بنیاد عیسوی خاں کی لکھی ہوئی داستان قصہ مہر افروز دلبر ہے، جسے داستانوی نثر کا درجہ حاصل ہے، اور اس داستان میں پہلی مرتبہ مسجع اور مقفع عبارت آرائی کا نمونہ ملتا ہے، جس کے بعد عطا محمد خاں تحسین کی کتاب نو طرز مرصع اور پھر فورٹ ولیم کالج سے شائع کی جانے والی میر احمد کی باغ و بہار کو شمالی ہند کی ادبی نثر کے اولین نمونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ افسانوی نثر کے علاوہ غیر افسانوی نثر کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ شمالی ہند میں سب سے پہلے غلام غوث خاں بے خبر نے انشاء بہار بے خزاں لکھ کر انشاء پردازی کے طرز کو فروغ دیا، جس کے بعد دلی کالج کے مشہور مصنف ماسٹر رام چندر نے اردو میں مضمون نگاری کا آغاز کیا، جس سے شمالی ہند میں غیر افسانوی نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ نو آباد انگریز قوم نے سب سے پہلے لغت نویسی کو رواج دیا۔ چنانچہ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گلکرسٹ نے سب سے پہلے ہندوستانی لغت لکھی۔ اسی دوران لکھنؤ سے سید انشاء اللہ خاں انشا کی لکھی ہوئی داستان رانی کیتکی کی کہانی جیسی افسانوی نثر اور دریائے لطافت جیسی قواعد کی کتاب سے لکھنؤ میں غیر افسانی نثر کا آغاز ہوا۔ اس طرح شمالی ہند میں دہلی ہی نہیں بلکہ لکھنؤ کے توسط سے ادبی نثر یعنی افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر کا آغاز ہوا۔ اس طرح اردو کی ادبی نثر کے سلسلے میں شمالی ہند کے کارناموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دکنی شعر و ادب میں لوک ادب۔ دکنی معاشرہ قومی یکجہتی کی ایک نادر مثال تھا، جہاں ہر قوم کے باشندے آزادانہ اپنے عقائد و رسومات ادا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیج تہوار مناتے تھے۔ مقامی باشندوں نے بیرونی ملک سے آئے ہوئے باشندوں سے رواداری کا سلوک کیا۔ مقامی باشندوں کو میلوں ٹھیلوں اور عوامی سرگرمیوں سے دلچسپی تھی، اور مقامی باشندوں کی زبانیں ہند آریائی اور دراوڑی تھیں، جن میں علاقائی اثرات گہرے تھے۔ یہ لوگ بسنت، ہولی، دیوالی اور موسموں کے اعتبار سے عید و تہوار منایا کرتے تھے۔ جب ان مقامی باشندوں کے تعلقات مسلمان باشندوں کے ساتھ سازگار ہوئے تو مسلمانوں نے بھی
اپنے مذہبی تہواروں اور میلوں ٹھیلوں میں انہیں شرکت کی دعوت دی، جس کی وجہ سے دکنی میں لوک ادب کی روایت عام ہوئی۔ مسلمانوں کے نئے سال کی حیثیت سے ماہ محرم کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر چاہے کچھ بھی رہا ہو، لیکن مسلمانوں نے ماہ محرم کو شہادت حسین سے مربوط کر کے ہندوستان کی سرزمین میں عاشور خانوں کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ علاوہ کھیلنا، لنگر نکالنا اور علم بٹھانے کے علاوہ مرثیے پڑھنا، وداعیہ پڑھنا وغیرہ کی روایات کا تعلق ماہ محرم سے ہے۔ بہمنی دور سے ہی دکن کے مختلف علاقوں میں عاشور خانے قائم ہو گئے تھے۔ امام حسین کی یاد میں نہ صرف صلیبیں تیار کی گئیں، بلکہ ان کا غم منانے کے لیے شہادت نامے زبانی اور تحریری صورت میں ادا کیے گئے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر بھی محفلوں کا اہتمام کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں نور نامے، بوسط نامے، مولود نامے، میلاد نامے، معراج نامے وغیرہ لکھے گئے۔ ماہ محرم اور ماہ ربیع الاول میں عوامی میلوں ٹھیلوں کا ماحول تیار کیا گیا۔ عوامی سطح پر مشترکہ رسم و رواج کا اہمیت حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے نو مولود کی پیدائش کے 40 دن بعد چھلا منعقد کرنا اور اس خوشی کی تقریب کے موقع پر لوری نامے زبانی طور پر ادا کیے جاتے تھے۔ خواتین کے لیے چکی نامے اور شادی بیاہ کے موقع پر ڈھولک کے گیت کی روایت کا آغاز ہوا۔ دکن کی سرزمین میں اس قسم کی تمام سرگرمیوں کو لوک تہذیب اور لوک روایت کا درجہ دیا جاتا ہے، جس میں لوری نامے، چکی نامے، چرخہ نامے، ڈھولک کے گیت، شہادت نامے، وداعیہ، مولود نامے، میلاد نامے، معراج نامے اور بوسط ناموں کو راگ راگ کر گانے کا رواج تھا۔ آج بھی دکن کے قلمی کتب خانوں میں لاتعداد ایسے رسالے موجود ہیں جن کے لکھنے والوں کا نام پتہ نہیں چلتا، لیکن کثیر تعداد میں لکھے ہوئے ایسے لوک ادب سے متعلق رسالوں کی دستیابی سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ دکن میں تحریری ادب سے قبل لوک ادب کی روایت بے حد مستحکم تھی۔ اردو کے شعر و ادب کا مہذب و مدنی کردار۔ جنوبی ہند میں اردو زبان کو قائم کرنے والوں میں صوفیاء اکرام، تاجروں اور سپاہیوں کے علاوہ شاہوں اور درباروں کا خاص کردار رہا ہے۔ محمد بن تغلق کے دور سے لے کر بہمنی دور اور پھر قطب شاہی، نظام شاہی، اماد شاہی، بلوچ شاہی اور عادل شاہی دور کے بعد آصف جاہی دور میں بھی شاہی سرپرستی کی وجہ سے اردو شاعری کے قلندرانہ مزاج میں کمی آتی چلی گئی۔ ولی کے بعد دبستان دہلی ہی نہیں بلکہ دبستان لکھنؤ میں بھی جاگیردارانہ نظام اور اعلیٰ طبقے کو برتری حاصل رہی، جس سے اردو شعر و ادب میں تکلفات کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ خاندانی وجاہت سے مالا مال طبقے کو اشرافیہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ارسطو نے اپنی حکومت میں اشرافیہ کی برتری کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ تبھی سے ذہین، فتین اور عقل و فراست کے مالک اعلیٰ ذات کے طبقے کو اشرافیہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ اردو زبان عوامی ہونے کے باوصف خواص کے ساتھ بھی مربوط رہی۔ اس سے درباری سرپرستی ہی نہیں بلکہ بادشاہوں اور امراء کی تائید بھی حاصل ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ اردو شاعروں اور ادیبوں کو بھی بادشاہوں اور درباروں سے وابستگی کا موقع ملتا رہا۔ اس طرح اردو زبان درباروں اور امراء کی زبان کی حیثیت سے شہرت حاصل کرتی رہی۔ بازاروں یا عوام میں فروغ حاصل ہونے کے باوجود دربار داری سے اس کے رشتے مستحکم رہے۔ شاہی خوشنودی کی غرض سے دنیا بھر کی زبانوں میں مدح سرائی کی مثالیں ملتی ہیں۔ شاعری نے خواص سے نکل کر
عوام سے رشتہ جوڑا اور غزل کی ایک مضبوط روایت قائم ہوئی۔ شہر آشوب نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو ہم اشرافیہ کی شاعری نہیں کہہ سکتے۔ طنز و مزاح کے پردے میں ہمارے شعراء نے حقیقت بیانی سے بھی کام لیا ہے۔ اردو زبان میں اتنی قوت تھی کہ اس نے بہت تیزی کے ساتھ عوامی زبان کا درجہ اختیار کر لیا اور ملک کے مختلف لسانی خطوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کا ایک مشن ادا کیا۔